بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹی، آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اور سمود کی طرف جو حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہتے تھے، ان کی برادری سے صالح علیہ السلام کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے میرے صدق نبوت پر روشن دلیل آئی، جس کا بیان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ناکہ ہے جو نہ کسی پیٹھ میں رہا، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوا، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہا، نہ اس کی خلقت درجہ بدرجہ پیدائش کمال کو پہنچی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوا۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے، پھر وہ ایک دن پانی پیتا ہے، اور تمام قبیلہ سمود ایک دن یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک ناکہ ایک قبیلے کے برابر پی جائے۔ اس کے علاوہ اس کے پینے کے روز اس کا دودھ دوہا جاتا تھا، اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو اور پانی کے قائم مقام ہو جائے، یہ بھی معجزہ۔ اور تمام وحوش و حیوانات اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے تھے، یہ بھی معجزہ۔ اپنے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے صدق نبوت کی زبردست حجتیں ہیں، تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ، نہ مارو اور نہ ہکاؤ۔ اگر ایسا کیا تو یہی نتیجہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب آلے گا۔ اب اس میں قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں۔ سمود قوم عاد کے بعد ہوئے ہیں، یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے، مدینہ اور شام کے درمیان ان کا وطن تھا۔ 9 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے گئے، تو راستے میں ان کے شہر اور مکانات پر سے گزر ہوا، اور وہاں کچھ قیام کا اتفاق بھی ہوا۔ لوگوں نے ان کے کنویں سے پانی بھرا اور اس سے آٹا گوندھا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جس قدر پانی بھرا گیا ہے پھینک دیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ فرمایا اور اس کنویں کے قریب جا کر قیام کیا جہاں سے آپ صالح علیہ السلام کی ناکہ پانی پیتی تھی۔ اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا حکم دیا۔ یہ قوم نہایت مرفوع الحال تھی، مگر یہ بد نصیب بت پرست اور بدکار تھے، اور اعلانیہ فواحش کے مرتکب تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید اور احکام الہی کی دعوت دی تو انہوں نے امتحاناً ایک خاص معجزے کا سوال کیا کہ اگر تم اس سنگ سخت یعنی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکال دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نماز پڑھ کر دعا کی، یکا یک وہ پتھر ہلا اور پھٹا، اور اس میں سے ایک حاملہ اونٹنی نمودار ہوئی جس کے شکم میں اس کا بچہ جنبش کرتا تھا۔
اس معجزے کے ظاہر ہونے پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور اکثر لوگ کفر پر قائم رہے۔ پھر اس اونٹنی کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس اونٹنی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ وہ اونٹنی نہایت قوی ہیکل اور حیات ناک تھی۔ لوگوں کے جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ جس دن وہ پانی پیتی اس دن کوئی جانور پانی نہیں پیتا تھا، اور ایک دن اس کے پانی پینے کا مقرر تھا اور دوسرے دن لوگوں کے مویشی کا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر اس اونٹنی کو ستاؤ گے یا زخمی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین اور جہاں بھی جو مسلمان آباد ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔